سیدنا علی کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ان کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ثالث مقرر کرنے کا حامی تھا، جبکہ دوسرا اس کے خلاف تھا اور کہتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بنانا حرام ہے۔ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور بات بات پر تلواریں نکال لیتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے ان کو کوفہ تک لائے۔ 12,000 آدمی جو ثالثوں سے فیصلہ کروانے کے خلاف تھے، فوج سے الگ ہو کر ابو رورا کے مقام پر چلے گئے۔ ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ دونوں ثالثوں نے جو فیصلہ دیا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ یہ تھا کہ حضرت علی اور امیر معاویہ کسی کو بھی امیر مقرر نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ کر مسلمان جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ سیدنا عمر بن عاص کا فیصلہ یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو خلافت سے الگ کر دیا ہے، میں ان کی جگہ معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس پر ہر طرف شور مچ گیا۔ سیدنا علی کے حامیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب پھر سیدنا علی فوج لے کر دمشق کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ خارجیوں نے ہر طرف فتنہ فساد مچا دیا۔ انہوں نے جتھے بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آخر علی رضی اللہ عنہ پہلے ان کی طرف بڑھے۔ مہروان کے مقام پر شدید جنگ ہوئی، 4,000 خارجی مارے گئے۔ اس طرح خارجیوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن ان کی ٹولیاں آئے دن فتنہ فساد کرتی رہتی تھی۔ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ نے عمر بن عاص کو فوج دے کر مصر پر چڑھائی کر دی۔ وہاں علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے محمد بن ابی بکر گورنر مقرر تھے۔ انہوں نے شامی فوج سے شکست کھائی اور خود بھی گرفتار ہو گئے، پھر قتل کر دیے گئے۔ مصر کے بعد شامی فوج نے حجاز، عراق، ایران اور یمن پر حملے شروع کر دیے۔ علی کو ملک کے اندر کی شورشوں کی وجہ سے اسلامی فتوحات کے دائرے کو بڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر بھی 35 ہجری کو انہوں نے ہندوستان پر حملے کی اجازت دی، چنانچہ اس زمانے میں کوکن بمبئی پر حملہ کیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت سندھ میں شامل تھا۔ مہروان کی لڑائی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی، لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی، معاویہ اور عمر بن عاص کو تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے خیال میں امن صرف اسی صورت قائم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے 3 آدمی مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو، برق بن عبداللہ نے معاویہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر کے گورنر عمر بن عاص اس روز بیمار تھے۔ انہوں نے اس دن خارجہ بن حذافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا، لہٰذا عمر بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حذافہ کو شہید کر دیا۔ دمشق میں برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر اس وقت حملہ کیا جب وہ مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے۔ انہیں معمولی زخم آیا۔ اسی دن عبد الرحمن بن ملجم راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف گئے تو اس نے تلوار کا شدید وار کیا، سر پر شدید زخم آیا۔ ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن اور حسین کو بلا کر کچھ نصیحتیں کیں اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ اور اچھی طرح رکھو۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا شریعت کا یہی حکم ہے، اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کاٹنا۔ اگر میں بچ گیا تو میری مرضی، چاہے میں اس سے بدلہ لوں یا اسے معاف کر دوں۔ ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی، وہ اس زخم سے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رمضان کی 17، 18، 19، 20 یا 21 دن کی کوئی تاریخ تھی۔ ہجرت کا 40واں سال تھا اور ان کی عمر اس وقت 63 سال تھی۔ سیدنا علی کو اپنی خلافت میں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا، پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کے سلسلے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ مزاج میں حد درجے کی سادگی تھی، اللہ کا خوف بے پناہ تھا۔
فقیرانہ زندگی بسر کی، گورنروں اور افسروں کی سخت نگرانی کرتے تھے، کسی عہدیدار کے خلاف شکایت ملتی تو کارروائی کرتے، آپ کو عدل و انصاف کا حد درجہ خیال تھا، سب سے پورا انصاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے، ہر ایک کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا، رعایا پر بہت مہربان تھے، ان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا کرتے تھے، بازاروں میں گشت کرتے تھے، بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی اس کو غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے، غیر مسلموں سے اچھا برتاؤ کرتے تھے، بیت المال سے اپنے لیے کوئی پیسہ لینا حرام سمجھتے تھے، ملک میں چھوٹی بڑی چھاؤنیاں قائم کیں، کئی مضبوط قلعے بنوائے، دریائے فرات پر ایک پل بنایا، بعض جگہوں پر مساجد بنوائیں، پوری زندگی کسی نہ کسی صورت میں دین کی خدمت کرتے رہے، کافروں کے ساتھ تمام بڑی جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے، یمن کے ہزاروں لوگوں کو اپنی کوشش سے مسلمان بنایا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مثالی زندگی بسر کی، تمام زندگی معمولی سے مکان میں رہے، دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، شان اور شوکت سے نفرت تھی، کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے، پیوند خود ہی لگا لیتے تھے، دکانداروں کو چیک کرتے تھے، اپنا وظیفہ اور دوسری آمدنی خیرات کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غلام کو بازار اپنے ساتھ لے کر گئے اور اسے نئے کپڑے دلوائے، جبکہ اپنے لیے سستا کپڑا خریدا اور اس کے لیے اچھا مہنگا کپڑا خریدا۔ غلام نے پوچھا، آپ نے اپنے لیے تو اچھا کپڑا نہیں لیا؟ تو آپ نے فرمایا، تم جوان ہو، نئے کپڑوں کی ضرورت تمہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، آپ یہ مقدمہ لے کر عدالت پہنچے، جج نے پوچھا تو انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو گواہ بنا کر پیش کیا۔ جج نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسن اور حسین تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے مردوں کے سردار ہوں گے۔ جج نے کہا کہ اگر کسی کے عہدے کی وجہ سے اس کی گواہی قبول ہوتی تو صرف آپ کا اتنا کہنا ہی کافی تھا کہ میری زرہ گم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی بہت متاثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، اور وہ کہنے لگا کہ واقعی یہی سچا دین ہے۔ چہرہ بہت خوبصورت اور باروب رونق والا تھا۔ خیبر کی لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے، ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے، آپ علم کا سمندر تھے، آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں۔ ایک دفعہ ایک عورت آپ کے پاس شکایت لے کر آئی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اور اس نے ترکے میں 600 دینار چھوڑے ہیں اور مجھے 600 میں سے صرف 1 دینار ملا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات سن کر فرمایا، کیا اس نے پیچھے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 بہن، 1 ماں اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں؟ اس عورت نے فرمایا، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے حصے میں 1 دینار بالکل ٹھیک آیا ہے۔ آپ کا حافظہ حساب کتاب اور دیگر علمی معاملات میں بہت قابل تھا۔ دن رات کا زیادہ حصہ عبادت میں گزارتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت علی سے خاص مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا، اتنے طاقتور، بہادر اور نڈر تھے کہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ انہیں اللہ کا شیر کا لقب ملا، نہتے پر وار نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص کے ساتھ لڑائی کے موقع پر آپ نے تلوار کے وار سے اسے نیچے گرا دیا اور اس شخص نے آپ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، جس کی بنا پر آپ فوراً نیچے اترے۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میری اس کے ساتھ لڑائی اللہ کی وجہ سے تھی، اللہ کے لیے تھی، لیکن اس نے جو حرکت کی ہے مجھے اس کے اوپر ذاتی طور پر غصہ آیا اور میں اسے اپنی ذات کے لیے مارنا نہیں چاہتا۔ سیدنا علی کی بہادری کے واقعات ہمیشہ تابندہ رہیں گے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا علی
اور آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ سیدنا فاطمہ سے ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے نام حسن، حسین، محسن، زینب اور کلثوم ہیں۔ محسن بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ سیدنا فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کیں، جن سے ان کی 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے چند حکیمانہ الفاظ: غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں، گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو۔ معاف کر دینا اچھا انتخاب ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لالچ کرنے سے روزی بڑھ نہیں جاتی، لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بات کہنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو۔ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے، تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان کی زندگی بے شک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ پاک ہمارا ایمان بھی ان جیسا مضبوط بنائے، آمین۔ اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کے واقعات اچھے لگے ہوں تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔